السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، اور جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوگا سبسکرائب کر دیں۔ آج میرا گلا بہت پکا ہوا ہے، میں پھر بھی ریکارڈنگ کر رہی ہوں کیونکہ آنے والے 4 دن میں ریکارڈنگ نہیں کر سکوں گی، اس لیے آج میں پہلے ہی سارے پارٹس ریکارڈ کر جاؤں گی تاکہ آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کو کمی نہ محسوس ہو۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں قسط نمبر 17، رائٹر ایمن رضا، آخری قسط پارٹ 1۔ آج پھر وہ اسی دوراہے پر کھڑا تھا جہاں کئی سال پہلے تھا۔ آج پھر سے اس کا قیمتی اثاثہ لٹنے جا رہا تھا، لیکن اس دفعہ وجہ وہ خود تھا۔ وہ اپنے آپ کو کیسے سزا دیتا؟ ارمان سے اپنی بیٹی کا یہ حال نہ دیکھا گیا۔ نابیہ کا بے جان ہوتا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا۔ ارمان کو لگا کسی نے اس کا دل نوچ لیا ہو۔ نابیہ کا بے ہوش وجود دیکھ ارمان کے دل میں شدید درد کی لہر اٹھی اور وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہوتا نیچے گرا۔ شان اور تابش تیر کی تیزی سے ان دونوں تک پہنچے۔ شان نے نابیہ کو تھاما جبکہ تابش نے ارمان کو۔ دونوں کو فوری طور پر ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ پیچھے کا شان کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی گئی مگر وہ سب کی آنکھوں میں دھول جھونکتے جا چکا تھا۔ اینی نے نالیوں میں جکڑی ایمن کو دیکھا تو اس کا دل کانپا۔ وہ شکستہ قدموں سے چلتی ایمن کے سرہانے پہنچی اور اس کے کندھے سے سر ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کون کہہ سکتا تھا کہ باہر سے پتھر کی طرح دکھنے والی اینی کا اندر سے دل کتنا نازک تھا۔ کوئی اس سے پوچھتا کہ ایک دفعہ پھر اپنے آپ کو یوں اس حالت میں دیکھنا کتنا شکست خوردہ تھا۔ ایمن کو اس حال میں پڑے دیکھ اینی کے دل پر چھریاں چلی تھیں۔ اینی کو اس میں اپنا آپ واضح طور پر نظر آیا۔ کون کہتا تھا کہ وقت بدل چکا ہے؟ وقت وہی تھا، بس کردار بدلے تھے۔ اینی نے تو ارمان کو معاف کر دیا تھا مگر ایمن کیا وہ کر پائے گی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ پہاڑ جتنا جگر چاہیے ہوتا ہے یہ سب بھلانے میں، اور پھر ایمن کی تو گود اجڑی تھی، اس کو کیسے صبر آتا؟ اینی کے پاس تو ایان تھا مگر ایمن کے پاس کون تھا؟ کیا تھا؟ کچھ نہیں۔ اینی کے دل میں ایان کے لیے غصے نے جنم لیا تھا اور اس لیے اینی نے اس کے لیے اتنی سخت سزا تجویز دی تھی تاکہ آئندہ وہ کبھی بھی اپنے باپ جیسی غلطی نہ دہرائے۔ چونکہ وہ تب جب ایمن کو ہوش آنا شروع ہوا وہ اینی کو دیکھ بے قابو ہوتی ہی اس کے سینے سے لگی دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ آپ نہیں جانتے میں کتنی مشکل سے ریکارڈ کر رہی ہوں، میرا گلا بہت زیادہ پکا ہوا ہے، پھر بھی آپ لوگوں کے پیار کے لیے میں پڑھ رہی ہوں تاکہ آپ کو پسند ہے، تو اس لیے جلدی سے لائک کر دیں۔ چونکہ وہ تب جب ایمن کو ہوش آنا شروع ہوا وہ اینی کو دیکھ بے قابو ہوتے اس کے سینے سے لگی دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ ماما میرا بچہ، یا اللہ میرا بچہ، میں کہاں جاؤں، کہاں ڈھونڈوں اسے میرا بچہ؟ اس کی ہر ایک پکار، ہر ایک سسکی میں اتنا درد، اتنا کرب تھا کہ اینی کا دل چھلنی ہو گیا۔ ایمن سنو میری بات، چندہ سنو غور سے۔ اینی نے ایمن کو دونوں ہاتھوں سے جھنجھوڑ کر قابو کرتے کہا۔ وہ بہتی آنکھوں سے اینی کو دیکھنے لگی۔ تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا، ہم جانتے ہیں یہ مشکل ہے مگر تمہیں کرنا ہوگا۔ ایمن مسلسل روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ایمن ہماری جان، تم تو ہماری مضبوط گڑیا ہو نا، تم تو ہمارے جیسا بننا چاہتی تھی، اب کیا ہوا؟ کیا پیچھے ہٹ جاؤ گی؟ ہماری طرح بننے کے لیے تمہیں صبر کا دامن تھامنا پڑے گا اور اپنی تنہائیوں کا ساتھی اپنے خدا کو بنانا پڑے گا۔ بولو، کرو گی نا صبر؟ مگر اتنا صبر؟ اس نے حیرت سے روتے ہوئے پوچھا۔ اس کی ہچکیاں ابھی بھی نہیں رکی تھی مگر اب وہ خود پر کافی حد تک کنٹرول کر چکی تھی۔ ہاں، اس سے بھی زیادہ، کیونکہ کندن جل کر سلگ کر ہی سونا بنتا ہے۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہر حال میں، ہر لمحے، مگر اپنے پیروں پر تمہیں خود کھڑا ہونا ہوگا، بغیر کسی سہارے کے، کیونکہ اللہ کے سوا کسی کا سہارا پختہ نہیں ہوتا۔ میں ایان کو معاف نہیں کر سکتی، اس نے ڈرتے ہوئے اینی کے سامنے کہا کہ کہیں اینی برا نہ مان جائے۔ ہم تمہیں فورس بھی نہیں کریں گے کیونکہ ایان سزا کا حقدار ہے اور اسے اس کی پہلی اور کڑی سزا مل چکی ہے۔ اینی نے ایمن کو مسکراتی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیسی سزا؟ ایمن کو بے چینی ہوئی۔ اینی اسے غور سے دیکھنے لگی۔ ایان نے اس کے ساتھ اتنا برا کیا، پھر بھی وہ اس کے لیے فکر مند تھی۔ تمہیں اس کی اتنی فکر کیوں ہے؟ اینی نے آئی بروز اٹھاتے پوچھا تو ایمن گڑبڑا گئی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ تو پھر اتنی بے چین کیوں ہو؟ ایمن نے بے ساختہ نظریں چرائیں۔ اس کی ڈال مل چکی ہے، اینی نے اس پر دھماکہ کیا۔ کیا؟ اس نے حیرت سے پھٹی آنکھوں سے پوچھا۔ دل میں وسوسے جنم لینے لگے۔ کیا وہ اسے چھوڑ دے گا؟ کیا اتنی زیادتی کے بعد اس کی ضمیر نے اسے ملامت نہیں کیا ہوگا؟ وہ تو خالی ہاتھ رہ گئی تھی نا۔ اپنے بچے کا غم دوبارہ اسے کھانے لگا تھا۔ پوچھو گی نہیں وہ کون ہے؟ ملنا نہیں چاہو گی؟ اینی کے استفسار کرنے پر ایمن نے آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے ناک پھلاتے ہوئے زور و شور سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی صدا پر اینی جان نثار ہوئی۔ پھر تیار ہو جاؤ۔ اینی کے کہنے پر وہ اسے ٹکر ٹکر دیکھنے لگی۔ کس لیے؟ ایمن نے حیرت سے پوچھا۔ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔
ہمیں امید ہے تمہیں پسند آئے گا۔ کیا مطلب؟ ایسا کیا ہے؟ تمہیں کسی اپنے سے ملوانا ہے؟ اینی کی بات پر وہ عجیب کشمکش میں پڑ گئی۔ اٹھو، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہماری فلائٹ ہے۔